تک تو ہم بحث نہیں کر سکتے ہیں، قلیل ٹائم ہے۔ اب ہم ڈائریکٹ آتے ہیں وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تم اپنے مال سے محبت رکھتے ہو، تم نے جو کما کے رکھا ہے، تم نے جو بینک بیلنس بنا کے رکھا ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مال بہت ضروری چیز ہے میرے بھائیوں، مال کے بغیر آج کے اس دور میں زندگی کی گاڑی ایک دن نہیں چلے گی، پیسے کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی ویلو نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے آگے پیچھے 5 لوگ گھومیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا میں پیسے کی بہت بڑی اہمیت ہے، منی کی بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا مال سے اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کو بھول جاؤ، رسول کو بھول جاؤ۔ آج انسان دیکھ لیجئے کس طریقے سے مال کا درپیوگ کر رہا ہے، آج انسان کس طریقے سے مال کو جمع کر رہا ہے، کوئی ATM مار رہا ہے، کوئی گاڑی چوری کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی ڈاکے زانی کر رہا ہے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے۔ لوگ نہ جانے کن کن طریقوں سے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، روزی حاصل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ تمام طریقے غلط ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے اور اللہ اس کے رسول کی سے محبت نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اے لوگو تم اپنے مال سے محبت رکھتے ہو، لیکن اتنا یاد رکھنا مال سے محبت کرو ضروری ہے، مال ضروری ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں قربانی دینے کا نمبر آئے، جہاں خرچ کرنے کا نمبر آئے، وہاں پہ مال کو خرچ کیا جائے، وہاں پہ مال کی قربانی دی جائے۔ میرے بھائی، آپ نے بہت سارے واقعات ہم نے سنایا ہے فی سبیل اللہ کے اوپر، تو ذرا غور کیجئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں صاحب، ہم مال سے اتنا محبت رکھتے ہیں، پیسے سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہیں، لایانی کاموں میں ہم مال کو لٹا دیتے ہیں، ہزاروں روپے لاکھوں روپیہ مال کو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جہاں فی سبیل اللہ کی بات آئے، جہاں مسجد کی تعمیر کی بات آئے، جہاں مدرسے کی بات آئے، جہاں دینی تنظیموں کی بات آئے، جہاں دین کے معاملے میں 100 روپے خرچ کرنے کی بات آئے، تو ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے موت کا فرشتہ آ رہا ہے۔ میرے بھائی، ہم نہیں دیکھے، ہم نے ہمارے سامنے سے ابھی حال ہی میں کرم دہا میلہ گزرا ہے۔ کرم دہا میلہ میں ہمارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا، اس قوم کے نوجوانوں کو نچنیاں کو دیکھنے کے لیے، چترہار دیکھنے کے لیے، بمبئی چترہار، کلکتہ چترہار میں ہماری اس قوم کے نوجوان لائن لگائے ہیں دیکھنے کے لیے، اس میں داخل ہونے کے لیے، اور باقاعدہ 50-60 روپے کی ٹکٹ کٹا رہے ہیں، اور ٹکٹ بانٹنے والا کہہ رہا ہے آئیے ٹکٹ کٹ رہا ہے، بٹ رہا ہے، چھٹ رہا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس چترہار میں سب سے بےہودہ اور رف گانا لگایا ہے، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، اس قوم کے نوجوانوں کو مائل کرنے کے لیے، اٹریکشن کرنے کے لیے پردہ کھول دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں داخل ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہماری کمائی ہو۔ اور ہمارے اس قوم کے نوجوان سارے کے سارے لوگ جو ہے دھڑلے سے 50 روپے 100 روپے کی ٹکٹ کٹا کر کے، کتنے لوگ نچنیوں کے پیچھے پیسہ لٹایا، انعام میں دیا، پیسہ پھینک رہے ہیں، 100 اور 50 500 کی نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن جہاں رب کے راستے کی بات آئے، جہاں دین کا معاملہ آئے، تعمیری کام ہو اور یہ دین کا معاملہ ہو، وہاں 100 روپے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب پیسے نہیں ہے، 20 روپے لے لو، 10 روپے لے لو۔ ایسا لگتا ہے، بتائیے یہ رسول سے محبت ہے، یہ شریعت سے محبت ہے؟ میرے بھائیوں، تم اپنے مال سے محبت کرو، لیکن جہاں قربانی دینے کا نمبر آ جائے، جہاں قربانی دینے کا نمبر آ جائے، جہاں خرچ کرنے کا نمبر آ جائے، وہاں تم دین کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح مت دو۔ لیکن ہم نے صرف دنیا کو ترجیح دی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو طاق میں رکھ دیا، اور ہم نے مال سے محبت کی۔ اتنا یاد رکھنا ہمارے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، اللہ کا عذاب کبھی بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تم اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کاروبار سے محبت کرو لیکن اللہ سے زیادہ نہیں، رسول سے زیادہ نہیں۔ آؤ صحابہ کرام کے اوپر ہم نظر دوڑاتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ مدینہ کے اندر کیا پیشہ ہے؟ مدینہ کے اندر کھجور کا کاروبار لوگ کرتے ہیں۔ آج بھی مدینہ کا پیشہ کھجور کا کاروبار ہے، لوگ کھجور کا کاروبار کرتے ہیں، اور مدینہ کی کھجور پوری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے۔ مدینہ کی کھجور انڈیا میں بھی آتی ہے، انگلینڈ میں بھی، پوری دنیا میں کھجوروں کا جو کاروبار ہے وہ مدینہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم 1450 سال پہلے چلتے ہیں۔ 1450 سال پہلے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنا دینا چاہتا ہے، جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا اللہ بھی قرض مانگتا ہے؟ کہا اللہ بھی قرض مانگتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ کو قرض حسنا دیں گے، ہم اللہ کو قرض دیں گے تو اللہ ہمیں بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تمہیں بدلے میں جنت دے گا، اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ کون گارنٹی دے رہے ہیں؟ یہ پوری دنیا کے نبی امام الانبیاء آمنہ کے لال گارنٹی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور نبی جس کو گارنٹی دے وہ جنت میں جائے گا، اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی گارنٹی دے رہے ہیں، جو پوری کائنات کے سب سے بڑے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اسی مجمع میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو دہدہ انصاری ہے۔ ابو دہدہ مدینہ کے اندر بہت ہی ایک مالدار صحابی ہے۔ اس کے پاس 2 کھجور کے باغ ہیں، اور انہیں کا وہ کاروبار کرتے ہیں، وہی ان کا پیشہ ہے، کھجور کا کاروبار کرتے ہیں۔ 2 باغ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب یہ آیت آپ نے سنی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں اللہ کو قرض حسنا دینا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس 2 باغ ہے، مدینہ کے ایک اوپر حصے میں ہے اور ایک مدینہ کے نیچے حصے میں ہے، تو میں ایک باغ کہا میں دونوں اللہ کے راستے میں قرض حسنا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم دونوں دے دو گے اگر اللہ کے راستے میں تو پھر تمہارے بھی تو بیوی بچے ہیں، تم کیا کھاؤ گے؟ تم پھر تو روڈ میں آ جاؤ گے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ سب کچھ تم اسلام میں لوٹا دو اور تم روڈ میں آ جاؤ، نہیں، کہا کہ تم اگر تمہارے پاس 2 باغ ہیں تو ایک باغ تم اللہ کے راستے میں قرض حسنا دے دو اور ایک سے تم اپنا کاروبار کرو، تجارت کرو، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں کھائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تو کون سا باغ دوں؟ اللہ کے نبی کہا کہ آپ جو اچھا سمجھتے ہیں وہ دے دو۔ تو کہا کہ میں اوپر کا باغ اللہ کے راستے میں قرض حسنا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے ہو، نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم بہترین مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دو گے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں اوپر کے باغ دیتا ہوں۔ 600 کھجوروں کے درخت اس میں تھے اور بالکل پک کر کے تیار تھے، 2-3 دن کے بعد کھجور کٹنے والے تھے، مارکیٹ میں اس کو بیچنے والے تھے، کھجور پک کر کے تیار تھے، 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنا دینا چاہتا ہے؟ ابو دہدہ انصاری نے کہا اللہ کے نبی میں مدینہ کے اوپر میں جو باغ ہے میں اس کو قرض حسنا دے رہا ہوں۔ ابو دہدہ نے قرض حسنا دے دیا اور اپنے گھر چلے آئے۔ گھر آئے تو گھر آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں تالا لگا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پڑوسی سے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں گئے، میری بیوی کہاں گئی، بچے کہاں گئے؟ کسی نے بتایا کہ وہ باغ میں گئے ہیں، وہ اپنے باغ میں گئے ہیں، باغ میں ٹہلنے کے لیے۔ آپ کی بیوی گئی ہے، اپنے بچوں کو لے گئے ہیں کھجور کھلانے کے لیے۔
ابو دہدہ انصاری دوڑے دوڑے جاتے ہیں باغ میں، اور باغ کے اندر پرویش نہیں کرتے، باغ کی دیوار میں چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بیوی جلدی اس باغ سے نکلو، جلدی اس باغ سے نکلو، یہ باغ اب میرا نہیں ہے، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، جلدی نکلو، فوراً نکلو، جلدی اس باغ سے نکلو، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، یہ باغ دوسرے کا ہے۔ بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر آپ کو کیا ہو گیا ہے، یہ باغ کہہ رہے ہو کہ ہمارا نہیں ہے، 2 دن کے بعد تو کھجور کٹنے والے ہیں، ہم تو سوچے کہ اچھے اچھے کھانا کھائیں گے، اچھا اچھا لباس پہنیں گے، اور اے میرے شوہر کہہ رہے ہو کہ یہ باغ میرا نہیں ہے۔ کس نے اس باغ کو قبضہ کر لیا، کس نے ہتھیا لیا، کس نے غصب کر لیا؟ اے میرے شوہر یہ باغ پھر کس کا ہے؟ یہ باغ میرا نہیں تو کس کا ہے؟ کہا اے میری بیوی حجت بعد میں کرنا، نکلو پہلے بعد میں بتاؤں گا۔ ابو دہدہ انصاری کی بیوی نکلتی ہے، اس کے بچے بھی سب باہر آتے ہیں، ابو دہدہ انصاری اپنی بیوی کے دامن سے کھجور چھینتے ہیں، کھجور چھینتے جو توڑ کر کے جو رکھی تھی، کھجور چھین کر کے ابو دہدہ نے باغ کے اندر پھینک دیا، اور اس کے بچے پاکٹ میں ادھر ادھر پاکٹ میں کھجور بھر کے رکھے تھے، ابو دہدہ نے پاکٹوں سے کھجور کو نکالا اور نکال کر کے باغ میں پھینک دیا، اور ان کے بچوں نے جو منہ میں کھائی تھی اس کو منہ کھلوا کر کے نکال دی، کہہ کرا کے نکال دی، اور فرمایا اے میری بیوی اب یہ باغ میرا نہیں ہے، اے میری بیوی یہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا ہے، اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا ہے، اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ اور نظریں آسمان کی طرف ابو دہدہ انصاری نے اٹھائی اور کہا اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اے اللہ میرے اختیار میں جتنا تھا میں نے نکال دیا، اے اللہ میری بیوی کے دامن میں جو کھجور تھی میں نے پھر باغ میں ڈال دیا، میرے بچے کے جو زبان میں جو کھجور تھی میں نے اس کو بھی نکال دیا، اے اللہ اب جو پیٹ میں چلا گیا میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اے اللہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اے اللہ یہ میں باغ کو میں قرض حسنہ دے دیا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر اس باغ کو تم نے قرض حسنہ دے دیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ابو دہدہ کہتے ہیں اے میری بیوی اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، کل قیامت کے دن ہمیں جنت ملے گی اس کے بدلے میں۔ کہا ٹھیک ہے جب جنت ملے گی تو پھر یہ سودا مہنگا نہیں ہے، تب تو کوئی بات نہیں۔ یہ ہے کاروبار سے محبت۔ جب نبی اکرم نے یہ آیت رکھی کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دینا چاہتا ہے، تو کاروبار کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اس دور میں کوئی مسئلہ، آج کل کی عورتیں اگر ہوتی تو ہنگامہ کھڑا کر دیتی کہ تم نے اتنا بڑا، تم کب سے سخی ہو گئے، تم کیوں قرض حسنہ دیا؟ اس دور کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو اب یہ ہمارا ہے ہی نہیں، اب یہ اللہ ہی کا ہے، اب یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کس کو دینا ہے، کہاں کیا کس کام میں لگانا ہے، اب اس میں میرا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ جان لیجئے اس واقعے کی روشنی میں کہ آپ نے اگر اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا ہے، کوئی بھی چیز، چاہے پیسے دے دیا آپ نے یا اللہ کے راستے میں زمین وقف کر دیا، زمین دے دی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، تو اب اس کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اب آپ کے اوپر اس کا کوئی حق نہیں ہے صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اتنی جہالت بڑھی ہوئی ہے، ابھی اتنی جہالت ہے، ہم دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، ہم نے اگر مسجد کے لیے 4 کٹھا زمین دی مسجد کے لیے، اب اس کو وقف نہیں کر رہے ہیں صاحب، وقف نامہ میں نہیں لکھ رہے ہیں، اب ہم نے مسجد بنا دی، ٹھیک ہے، اب جو ہے مسجد کے اوپر ہم دبنگیری کر رہے ہیں، دادا گیری کر رہے ہیں، اگر کوئی کچھ کہہ رہا تو فوراً کہہ دیتا ہے نکلو تم ہماری مسجد، یہ ہماری مسجد ہے، ہماری زمین پہ یہ مسجد بنی ہے، تمہارا یہاں کوئی حق نہیں بولنے کا، نکلو جلدی۔ یہ ہم کتنے ایسے واقعات ہم سن چکے، ہم نام نہیں لیں گے،
لیکن اتنا یاد رکھنا، جب تم نے اس کو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے دیا ہے تو اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کی پوری ذمہ داری انتظامیہ کرے گی، کمیٹی کے لوگ جو پاس کریں گے وہی ہوگا، اب تمہارا اس میں پاور نہیں چلے گا۔ پاور تمہیں چلانا تھا، تم نے کیوں زمین دی میرے بھائی اور دوستو؟ لیکن آج ہو کیا رہا ہے، ہم نے مسجد کے لیے زمین دے دی، ہماری زمین پہ مسجد بن گئی، تو پھر بھی ہم دادا گیری کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ مسجد کا پیسہ بھی ہم ہی رکھیں گے، اور مسجد کا سیکریٹری بھی ہم ہی ہے، صدر بھی ہم ہی ہے، مسجد کا پیسہ بھی ہم ہی رکھیں گے، اور ہم سے کوئی حصہ مانگ نہیں سکتا ہے، اور زیادہ بولو گے تو یہاں سے بھگا دیں گے، جاؤ یہاں تمہارا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین، یہ مسجد کی زمین ہم نے دی ہے اور ہماری مسجد ہے، ہمارے باپ کی مسجد ہے، یہ کہتے ہیں۔ بتائیے صاحب، یہ جہالت ہمارے معاشرے میں دیکھی جاتی ہے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، جہاں مسجد نبوی قائم ہے، مسجد نبوی اس وقت جو ہے، وہ زمین کس کی تھی؟ وہ زمین 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور کہا کہ آئے بیٹے، یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں، یہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، تو اس زمین کی قیمت بتاؤ کیا ہے، اس زمین کی قیمت بتاؤ کیا ہے، ہم پیسہ دے کر کے آپ کو جتنا آپ بتائیں گے اس سے 2 گنا ہم آپ کو دام دیں گے۔ تو ان بچوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں، اور یہاں مسجد بنائیں گے، اللہ کا گھر بنائیں گے، لوگ یہاں سجدہ کریں گے، تو ہم پیسہ کیا لیں گے، آپ فری میں لے لیجئے یہ جگہ۔ تو یتیم بچوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اے بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے تمہاری نیت صحیح ہے کہ یہ مسجد کے لیے جگہ ہم فری میں دے دیں گے، لیکن آنے والی نسلیں کیا کہیں گی؟ بعد کے زمانہ، جب زمانہ گزر جائے گا تو لوگ بعد میں کیا کہیں گے کہ تمہارا نبی تو بہت اچھا انسان تھا، تمہارا نبی تو صحیح تھا، بہت اچھا نبی تھا، لیکن ایک موقع پر اس نے 2 یتیم بچوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا تھا۔ یہی لوگ کہیں گے بعد میں، لہٰذا یہ زمین ہم فری میں نہیں لے سکتے ہیں، تم قیمت بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم ہے زمین کی قیمت کیا ہوتی ہے، کتنا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ کہا پتہ کرو۔ پتہ کرایا گیا کہ ابھی یہ چل رہا ہے، یہ ریٹ چل رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کا ڈبل کر کے آپ نے اور کئی بڑھا کر کے آپ نے ابو بکر سے کہا کہ اس کی قیمت ادا کر دو۔ ابو بکر صدیق نے وہ پیسہ ان یتیم بچوں کو دے دیا اور وہ زمین خرید لی، فری میں آپ نے نہیں لی۔ اور آج کے اس دور میں جہاں جہاں زمین لوگوں نے قرض حسنہ دی ہے، فری میں دی ہے مسجد مدرسے کے لیے، وہاں پہ لوگ دادا گیری کرتے ہیں، اپنا قبضہ جماتے ہیں، اپنے ہی سب کچھ ہیں، دوسرے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے 2 مسجد بن جاتی ہے ایک گاؤں میں، کمپٹیشن کی وجہ سے۔ ہم لوگوں کو نہیں پڑھنے دیا جا رہا، ہم کو کچھ ویلو نہیں دیا جا رہا ہے، تو چلو ہم لوگ الگ مسجد بناتے ہیں، پھر سعودیہ سے فنڈ مل جاتی ہے، مسجد بنا دیتے ہیں۔ میرے کتنے واقعات ہمارے اس علاقے میں ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے، جہالت ہے، جہالت میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجیے۔ تو بات آگے نکل گئی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 8 چیزیں بیان کر کے بات کو ختم کریں گے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جس میں تم رہتے اور رہ کر کے سکون حاصل کرتے ہو، یہ مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے۔ مدینہ کے اندر ایک انصاری نوجوان نے مکان بنایا، مسند احمد کی روایت ہے، ایک انصاری نوجوان نے مکان بنایا، بہت خوبصورت مکان بنایا، لیکن اس نے ایک گڑبڑی کر دی کہ مکان کے اوپر گنبد بنایا، گنبد جو مسجد کے اوپر گنبد ہوتا ہے نا، گول جیسا گنبد، وہ گنبد بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس مکان کے پاس سے ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مکان کون بنا رہے ہیں؟ کہا کہ فلاں بنا رہے ہیں۔ کہا ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، یہ مکان تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا مکان ہے، بہت خوبصورت مکان ہے، اللہ برکت دے، لیکن مکان کے اوپر جو گنبد ہے نا، یہ گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ گنبد اگر نہیں بناتے تو اچھا ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ کہیں مسجد نہ سمجھنے لگے اور لوگ اس کے گھر میں بے پردگی ہو کر کے نہ گھس جائیں، کیونکہ مسجد میں کسی سے اجازت نہیں لی جاتی ہے، اور اگر ہم مسجد کے گھر کے اوپر گنبد بنانے کے لوگ مسجد نہ سمجھ جائیں اور لوگ کہیں گھس نہ جائیں ایسے ہی بے پردگی ہو کر، اور گھر میں تمہارے بیوی بچے ہوں گے تو بے پردگی ہو جائے گی، گنبد نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ نوجوان آیا، آنے کے بعد کہا
मजदूरों ने बताया, मिस्त्रियों ने बताया कि अल्लाह के रसूल आए थे, आपके मकान की बड़ी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह बरकत दे, बहुत खूबसूरत मकान बनाया है, बहुत अच्छा मकान है, लेकिन एक चीज़ पर अल्लाह के नबी ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। कहा क्या है, क्या नापसंदीदगी का इजहार किया? कहा अल्लाह के रसूल ने कहा कि मकान के ऊपर गुंबद नहीं बनाना चाहिए, कहीं लोग मस्जिद न समझ बैठें और लोग कहीं डायरेक्ट घुस न जाएं, और घर में आपकी बीवी बच्चे होंगे कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। उस नौजवान सहाबी ने कहा क्या तुमने, ऐ मजदूर, क्या तुमने सुना है? कहा हमने सुना है। दूसरे से पूछा, कहा हमने भी सुना है। सारे लोगों ने कहा हाँ अल्लाह के नबी, हाँ ऐ सहाबी, अल्लाह के नबी ने ऐसा ही कहा है। अल्लाह के नबी ने कहा नापसंदीदगी के इजहार किया गुंबद के ऊपर। उस नौजवान सहाबी ने क्या कहा, ऐ मजदूरों, इस मकान को पूरा गिरा दो, इस मकान को पूरा गिरा दो, ऊपर से लेकर के बुनियाद तक सारे ईंटों को बर्बाद कर दो, गिरा दो, सारे ईंटों को बर्बाद कर दो, पूरा मकान ढा दो, गिरा दो। मजदूरों ने कहा ऐ सहाबी, ऐ मेरे भाई, आप पूरा मकान क्यों तोड़वा रहे हैं? गुंबद तोड़वा दीजिए, काम हो जाएगा, आप दीवारों को क्यों तोड़वा रहे हैं? कहा ये तुम कह रहे हो, जब मेरे नबी ने गुंबद के ऊपर ना पसंदीदगी की नज़र डाली और ऊपर की तरफ नज़र डाली, ना पसंदीदगी की, नफरत की नज़र डाली, फिर वो नज़र नीचे गिरी होगी और न जाने मेरे नबी की नज़र किस ईंट के ऊपर पड़ गई, किस ईंट के ऊपर नफरत की नज़र पड़ गई। ऐ मजदूरों, अब ये एक भी ईंट हमारे घर में नहीं लगनी चाहिए। और उस सहाबी ने बुनियाद से लेकर के ऊपर तक सारा जो है घर को ढा दिया, बर्बाद कर दिया और कहा ये मजदूरों खबरदार, अब ये एक भी मलबा तू इस, हम जो नया मकान बनाएंगे ये एक भी मलबा उस मकान में नहीं लगेगा, इसको हटाओ यहाँ से, बर्बाद कर, गिरा करके इसको एक जगह ले जा करके फेंक दो कूड़ेदान में। ये नबी से मोहब्बत थी। व मसाकिन तरज़ौनहा, तुम अपने मकान से ज़्यादा मोहब्बत करते हो और रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से कम करते हो तो अजाब का इंतज़ार करो। आज हम परखते हैं कि हम किस मकान में रह रहे हैं, कौन से पैसे से हमने घर बनाया, एटीएम मार के बनाया, सूद के पैसे से बनाया, जुए के पैसे से बनाया? कभी हम गौर करते हैं मेरे भाइयों? हम मकान क्या गिरा सकते हैं? नबी की मोहब्बत में हम जुआ नहीं छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते हैं, ज़िना नहीं छोड़ सकते हैं, नबी की मोहब्बत में हम नमाजें नहीं पढ़ सकते हैं मेरे भाई। क्या बताएं, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। अभी ये मोहब्बत रसूल के ताल्लुक़ से चंद बातें थी, बाकी बातें फिर इंशाअल्लाह होंगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बार इलाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा कर दे। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। अल्लाह समाज और सोसाइटी में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफाई कामिला व आजिला अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।